بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کو آئینہ معرفت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اسلامی قصے اور واقعات کے سفر میں تمام ناظرین کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے ایک ولی حضرت فضیل بن عیاض کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ یہ سن کر چونک پڑیں گے کہ اللہ کے یہ ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نامی گرامی ڈاکو تھے، اور آپ ڈاکہ زنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیسے ڈاکہ زنی سے توبہ کی، یہ رودات بھی بڑی دلچسپ ہے، جسے اس ویڈیو میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مالدار قافلہ سفر کو روانہ ہوا۔ قافلے میں شامل ایک شخص کے پاس بہت زیادہ دولت اور ہیرے جواہرات تھے۔ چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف اور ڈر سے یہ سوچا کہ اگر رقم بچ جائے تو اچھا ہے۔ اس رقم کو صحرا میں کسی جگہ دفن کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ ابھی وہ شخص اپنی دولت دبانے کے لیے جگہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک وہ اپنے قریب ایک بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو مصلی بچھا کر تسبیح پڑھتے دیکھ کر قدرے مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنی رقم ان بزرگ کے پاس بطور امانت رکھ دی، اور خود جب وہ دوبارہ قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ امیر شخص جب ان بزرگ سے اپنی رقم واپس لینے کے لیے پہنچا تو وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ تمام لٹیروں کے درمیان بیٹھے لوٹ کی رقم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب تو وہ امیر آدمی بہت سٹ پٹایا۔ اس نے دل میں سوچا، میں کتنا احمق ہوں کہ اپنی دولت اس شخص کے پاس امانت رکھوا دی جو خود لٹیروں کا سردار ہے۔ مگر حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلوا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے عرض کیا، اپنی رقم کی واپسی کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اپنی رقم اٹھا لو۔ جب وہ شخص اپنی رقم واپس لے کر چلا گیا تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ رقم آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے آپ نے واپس کیوں لوٹا دی؟ تو حضرت فضیل نے فرمایا، ساتھیوں، اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس واقعہ کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ آپ کے ساتھی لٹیروں نے ایک دوسرے قافلے کو لوٹ لیا، جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا۔ قافلہ کے لوگوں میں سے کسی نے لٹیروں سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرگنا ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا، ہمارا سردار تو یقیناً ہے، لیکن اس وقت وہ دریا کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔ تو لٹیروں نے کہا کہ وہ نوافل پڑھ رہا ہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ جب تم لوگ کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے؟ تو لٹیروں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا، یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو ڈاکوؤں نے کہا، وہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ ڈاکوؤں کی زبانی ان کے سردار کے بارے میں اس قسم کی باتیں سن کر قافلے کا وہ شخص بہت حیران ہوا، اور وہ حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کرنے لگا کہ صوم و صلات کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی حضور۔ تو حضرت فضیل نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ تھا، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا ہے۔ آپ کی زبان سے قرآنی آیات سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض کے راہ راست پر آنے اور حق گوئی کو اختیار کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔
روایت ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں رات کے وقت کسی قافلے نے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس قافلے میں ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اور جس کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس آیت قرآنی کا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر اثر ہوا کہ جیسے کسی نے آپ کے دل میں کوئی نشتر اتار دیا ہو، اور آپ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں خود سے کہا، فضیل، آخر تم یہ غارت گری اور لوٹ مار کب تک جاری رکھو گے؟ اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ تو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ زاروں قطار رونے لگے اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے، اور ایک ایسے ریگستان میں جا پہنچے جہاں ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب آپ پڑاؤ کے قریب پہنچے تو آپ کے کانوں میں قافلے میں شامل ایک شخص کی آواز پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس راستے میں فضیل ڈاکے ڈالتا ہے، اس لیے ہمیں اب یہ راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ فضیل بن عیاض یہ سنتے ہی اس شخص کے سامنے چلے گئے اور فرمایا، لوگو، اب آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ میں نے رہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ ان تمام لوگوں سے معافی کے خواستگار ہوئے جو آپ کے ہاتھوں لٹ چکے تھے۔ تمام لوگوں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ایک یہودی نے آپ کو معافی دینے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہودی کی شرط قبول کرتے ہوئے حضرت فضیل بن عیاض نے وہاں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ حسن اتفاق سے اسی وقت ایسی تیز آندھی چلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری پہاڑی صفائے ہستی سے غائب ہو گئی۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے یہودی نے آپ کو سچے دل سے معاف کر دیا۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک تم میرا لوٹا ہوا مال واپس نہیں لوٹا دو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے یہودی کے تکیے کے نیچے سے تھیلی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے بعد یہودی نے مزید ایک شرط پیش کی۔ اس نے کہا، پہلے مجھے معاف کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر یہودی کو مسلمان کر لیا۔ یہودی نے اسلام لانے کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تو رات میں پڑھا تھا کہ اگر سچے دل سے تائب ہونے والا خاک کو بھی چھو لے تو وہ کندن بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی، جب آپ نے اس تھیلی کو اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سونا بن گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی دین اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی زاروں قطار رونے لگا اور اس نے خدا اور اس کے رسول سے لو لگا لی۔ یوں فضیل بن عیاض نے سیدھے راستے پر آتے ہی سب سے پہلے ایک یہودی کو مسلمان کر کے اپنے ولی اللہ ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما کر اسے راہ راست پر لا دیتا ہے اور اس کے تمام گناہ بخش کر اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، جیسا کہ اس واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ جزاک اللہ۔